پیاسے کو پانی پلا دو، وَأَطْعِمِ الْجَائِعَ بھوکے کو کھانا کھلا دو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، اگر تمہارے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ کھانا کھلا دو، کسی کو پانی پلا دو، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ ذَلِكَ، اگر تمہاری اتنی بھی طاقت نہیں تو پھر اپنی زبان کو کنٹرول کر لینا، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، جو شرک سے بچ جاتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، ان لوگوں کو خوشخبری دے دو، لہم البشرا، خوشخبریاں ہیں ہی ان کے لیے، فبشر عباد، ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو بات کو سنتے اچھے طریقے سے ہیں اور پھر اس کی اتباع کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ میری اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے، اللہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے 2-3 وعدے آپ سے لینا چاہتا ہوں، اگر آپ خوشی سے دے دیں تو لے لوں آپ سے وعدہ جی؟ یہ چند ساتھی بول رہے ہیں، بڑا وعدہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، چھوٹا ہی ہوگا۔ سب ساتھی اس بات کا عہد کرتے ہیں، یہ مشن ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم 5 نمازیں باجماعت پڑھنے کی پوری کوشش کیا کریں۔ کون کون ساتھی تیار ہیں؟ اللہ سب کو توفیق دے، یہی تو راحتوں کا سودا ہے، یہ مشن ہے۔ کون ساتھی اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنے دن کی ابتدا قرآن مجید سے کیا کروں گا، کچھ بھی ہو جائے، جتنی اللہ نے توفیق دی روزانہ قرآن ضرور پڑھا کروں گا۔ اللہ آپ سب کو عزتوں سے رحمتوں سے نوازے۔ ایک بات جو دیکھنے میں آئی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں اور یہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں، بلکہ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت ہے جو دعا کرے اور آپ چھوٹی دے دے کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی؟ کوئی ہے ایسی شخصیت؟ لیکن قرآن کہتا ہے وہ شخصیت ہو سکتی ہے تو فرشتہ ہو سکتا ہے، کیونکہ فرشتوں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ اور فرشتوں کی دعا کو رد کیوں نہیں کرتے اللہ؟ کیونکہ اللہ مالک الملک جب تک حکم نہیں دیتے اس وقت تک فرشتے دعا ہی نہیں کرتے، اور فرشتے دعا اس وقت کرتے ہیں جب اللہ کا حکم آئے اور اللہ مالک الملک اپنے بندے سے راضی ہو جائے جس کے لیے دعا کروانی ہے، تو پھر فرشتے دعا کریں تو قبول تو ہوتی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، جب انسان نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، ہم تو سلام پھرنے کے بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں کام پہ یا ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے جب انسان ذکر کرتا ہے مالک الملک کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ یہ ذکر کی مجلس بن گئی نا، اگر پوری مجلس مسجد بھری ہوئی ہے تو، اور صحیح بخاری کی روایت کو اگر اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے، پتہ کتنے فرشتے آتے ہیں؟ کتنے کو آتے ہوں گے؟ 500 کے 1000؟ بولے صرف 17,000؟ سبحان اللہ۔ حتی یملؤ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا خلا بھر جاتا ہے، خلا بھر جاتا ہے۔ وہ دعائیں کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہم تب علیہ،
اے خالق و مالک اس پہ رحم فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ دل سے بتانا جو ایک نماز پڑھنے آئے، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرے، فرشتے دعا کریں، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے اور اس کو اپنی رحمت کا مستحق بنا دے اور اس کی توبہ کو قبول کر لے، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی کامیاب ہے؟ جو ایک مرتبہ آئے تو دعا کیجئے اللہ ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو ترازو قائم کیا جائے گا، لو ان السماوات والارضین وضعت فی کفہ لوسعتہن، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اگر قیامت کے دن ترازو کی ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں تو پھر بھی ترازو کا ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں، اتنا بڑا ترازو۔ لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے والحمدللہ تملأ المیزان، کوئی الحمدللہ کہہ دے تو قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتائی ہے، من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلی، جو خیر کی بات بتاتا ہے اس پہ عمل کرنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے بتانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، یہ نہیں ہے کہ بتانے والے کو ملتا ہے اور کرنے والے کو کم ملتا ہے، اس کو بھی پورا ہی اجر ملتا ہے اور اس کو بھی پورا ہی اجر ملتا ہے۔ اللہ مالک الملک ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خیر کی چابی بنیں، برائی کا تالا بنیں، اپنے بھائیوں کو نیکی کا حکم کریں، برائی سے منع کریں، لیکن طریقہ بھی وہی اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، احترام سے، اخلاق سے، خیر خواہ بن کر۔ اللہ ہمیں یہ صلاحیت نصیب فرمائے۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے اور مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ مولا کریم تیری رحمت بڑی وسیع ہے، بیماروں کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے اور ان کو صحت و عافیت سے نواز، مصیبت والوں کی مصیبت کو دور فرما۔ الہ العالمین جو کسی تنگی میں ہے، ساری آسانیاں تیرے پاس ہیں، الہ العالمین اپنی مخلوق میں نشاور فرما۔ الہ العالمین یہ نماز پڑھنے والے، یہ تجھے یاد کرنے والے، ان کی نمازوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ان کی پکار کو اس طرح اس کی قدردانی فرما کہ ان کی ہر جائز ضرورت اور حاجت کو پورا فرما دے، ان کی خواہشوں کی تکمیل فرما دے، ان کی اولادوں کو نیک بنا، دستے بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین جو اس نعمت سے محروم ہیں ان کی جوڑیوں کو بھی بارونق بنا دے، نیک اولاد نصیب فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ الہ العالمین امت اسلامیہ پہ رحمت کا نزول فرما، امت اسلامیہ کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین جس ملک سے تعلق رکھنے والے ہیں الہ العالمین وہاں بھی اپنی رحمت کا نزول فرما، ہر قسم کے فساد اور برائی سے بچا اور محبت کو اجاگر فرما، دین کی سربلندی فرما، نیکی کی دعوت اور دعوت کے لیے تڑپ اور ذوق نصیب فرما، مشن کے لیے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا۔ جس راج ہے اللہ تیرے گھر میں جمع ہے تو اپنی جنت میں بھی ہمیں جمع فرمانا۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ شکریہ قاری شاہ قاری صاحب کا درس میدان میں مسجد الجویزی کے پاس